اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا رہا ہے۔ راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا، اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے ہیں نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے۔ یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے۔ اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دے دیا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے؟ سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تھا اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں، اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو، کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے اس کا ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی رہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے۔ تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے، چول بے پرانا نوٹ چول بے کبھی نہ چل بے انشاءاللہ۔ تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ چاہے کتنا ہی ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے، کیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، ماں کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے، ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے،
مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں غلط بات پہ ناراض ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہو گئی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ماں ناراض ہو گئی. ماں نے یہاں تک کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تیرے لیے. ماں نے کھانا پینا بند کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا, ماں تیار نہیں ہوئی, بڑھیا تھی, عمر ہو چکی تھی, تھوڑا سا ٹائم گزرا, بستر پڑ گئی. اب بستر پڑ گئی, اب خاندان کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی ماں کی حال چال پوچھ رہے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی انہوں نے کھانا پانی بند کر دیا ہے, تو لوگ ان کو برا بھلا بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑی ہے. حالت یہ ہو گئی, حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی, آخری سانسیں لینے لگی, انتقال کا ٹائم آ گیا. حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان, لو کانت لکی میت نفس, اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے, تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے اور تو مجھ سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں, تو اے میری ماں میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ماننے والا نہیں ہے. ماں نے آخر میں کھانا کھایا, پانی پیا, اور بعد میں ماں کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور بعد میں ماں نے بھی اسلام قبول کیا. تو ماں ناراض ہے, اگر صحیح بات کو لے کر کے ناراض ہے تب تو بیٹا گنہگار ہوگا, لیکن ماں بلا وجہ ناراض ہے, ناحق ناراض ہے, بے مطلب کی بات پہ ناراض ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, تو بیٹا گنہگار نہیں ہوگا. بیٹے کو چاہیے اگر ماں ناراض ہے, غلط بات پر بھی ناراض ہے, بیٹا ماں کو منانے کی کوشش کرے. لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے تو بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علقمہ کا واقعہ کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو رہی تھی, تو ان کے ساتھ بڑا برا مسئلہ ہو رہا تھا. ان کی موت کا ٹائم آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, پتہ لگا ان کی ماں ان سے ناراض ہے. جب تک ماں نے معاف نہیں کر دیا تب تک ان کی روح پرواز نہیں ہوئی اور ان کو چین نہیں ملا. بہت مشہور واقعہ ہے مگر وہ من گھڑت واقعہ ہے, موضوع روایت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں اگر ناراض ہے تو بچے کی دعا, بیٹے کی دعا جو ہے وہ قبول. سورہ لقمان میں اس سلسلے میں آیت ہے. جی. تو اگر ماں غلط بات پر ناراض ہے تو پہلی بات تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر صحیح بات پر بھی ناراض ہے تو بیٹے کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کی وجہ سے اس کی عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو توبہ کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے. توبہ کی دوسری کنڈیشن, آپ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ اس غلط کام کو نہیں کریں گے. شراب پینے والا توبہ کر رہا ہے شام کو, اے اللہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا, صبح کو پھر شراب پینے لگتا ہے. آئندہ اس گناہ کو پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا, تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی, ورنہ توبہ کا کوئی مطلب نہیں. اور توبہ کی تیسری شرط کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے, تب اس کی توبہ قبول ہوگی. ابھی آج ایک صاحب مجھ سے ملے, پتہ لگا وہ نماز نہیں پڑھتے, گورنمنٹ نوکری کرتے, گورنمنٹ ٹیچر ہیں, نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بولے مولوی صاحب دعا کیجئے. میں نے کہا نماز دعا پڑھنے سے آپ نہیں پڑھیں گے, نماز آپ کو پڑھنا ہوگا, وہ میرے دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے, صبح کتنے بجے اسکول جاتے؟ بولے 8 بجے. میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو اسکول میں پہنچا دے, آپ گھر میں بیٹھے رہے, پہنچ جائیں گے کیا اسکول؟ آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. آپ 8 کی جگہ 8:30 بجے اسکول نہیں پہنچتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی سیلری کٹ جائے گی, آپ کی نوکری خطرے میں آ جائے گی. ابھی میرے ساتھ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, یو پی کے اندر میں کار سے جا رہا تھا, کار میری ٹرک سے لڑ گئی. میں راتوں رات 350 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس لوٹ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میری جاب ہے, مجھے پڑھانا ہے, صبح مدرسے پہنچنا تھا. میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا ہے, میں رات میں بھاگ رہا ہوں, ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے, بیچارہ کسی طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے.
لیکن جاب کا معاملہ تو مجھے صبح جانا ہے. کتنے پروگرام ہیں, دینے کے بعد مجھے کینسل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں چھٹی نہیں مل پائی, مدرسے کا مسئلہ ہے, امتحان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, ہم نہیں آ پاتے. تو جو جاب ہوتی ہے, جو نوکری ہوتی ہے, انسان اس کو نبھاتا ہے. اور جہاں اللہ کا معاملہ آتا ہے, جہاں نماز کا معاملہ آتا ہے, وہاں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ. کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے, اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے, مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں. مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے, دان دینے کی بات آتی ہے, ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں. پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں, پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں, گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم دیں گے. نہیں میرے بھائی, نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے, نیکی کے کام میں آگے رہیے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں. آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے. آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں. آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا, جنت میں ضرور جائے گا. یہ ابو بکر صدیق نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں, اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں. ہم لوگ تو اتنے بد نصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو, گائے چھوڑ دو, دمبا چھوڑ دو, بکرا چھوڑ دو, مرغا چھوڑ دو, انڈا چھوڑ دو. کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں, آج اللہ کے دین کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا. وہ اپنے گھر آتے ہیں, اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اے اللہ کے نبی, آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں. نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر, گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو, میں آدھا لے کر کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے، اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ میرے جتنے نبی تھے، یہ میرے جتنے رسول تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے، عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے، عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں، اے اللہ کے نبی مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں۔ نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں کے اندر دین کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے، آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا۔ ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں؟ نہیں ہے۔ تراویح چھوڑ دیجئے، تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا، جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا، بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائی، 100 کا 100 نہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، شیرشاہ آبادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ جی ہم لوگ شیرشاہ آبادی ہیں۔ شیرشاہ آبادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے؟ کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ کے یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں، آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں، گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے، اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہے، تقریر کم سنتی ہے، شاپنگ زیادہ کرتی ہے، بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجئے، میرے انتظام کیجئے۔ آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجئے، ہمیں دین کی باتیں سنائیے۔ اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا، حالات بہت برے ہیں میرے بھائی۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور ہمارا آپ سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجیے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجیے، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے، انہیں توحید کے بارے میں بتائیے، ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے، ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے، پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیے، پیچھے مت رہیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں، عمر بھی 70 سال کے پار ہو چکی ہے۔ جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے چاروں بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا،
حضرت عمرو بن جموح نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام لکھ لیجیے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے، آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں، اے ابا جان ہم آپ کی طرف سے جا ہی رہے ہیں، آپ کے چار بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اے ابا جان آپ گھر میں آرام کیجیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے میں لنگڑا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں، مگر میرے بازوؤں میں آج بھی طاقت ہے، میں دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں اور میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کے دل کا جذبہ دیکھا، آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو، ان کو اللہ کی راہ میں جانے کا شوق ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کو روکو مت، ان کو جانے دو۔ چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمرو بن جموح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے۔ ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا، جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑھیں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے۔ آج ہے آپ کے درمیان ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسکول میں ٹائی اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے جانے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور مدرسے میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے پڑھنے والا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمیں برا لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس اسکول کے سوٹڈ بوٹڈ بچے سے بہتر ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے دن رات قرآن پڑھنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو سننا ہو قرآن بالکل تر و تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن رہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بات عبداللہ کو بتانی چاہیے۔ انہوں نے رات کے 12 بجے آدھی رات کو انہوں نے جا کر کے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر آئے۔ کیا بات ہے عمر کیوں آئے ہو؟ آئے عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، رات کے 12 بج رہے ہیں، آدھی رات ہو چکی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں ایک خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ کہا ہے عبداللہ نبی اکرم نے آج تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی، تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن سننا ہو بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو وہ عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے۔ میں نے سوچا کہ میں آدھی رات کو میں جا کر کے تم کو بتا دوں تاکہ سب سے پہلے میں یہ خوشخبری تمہیں سنا دوں۔ ایک مسلمان کو اچھی خبر دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، میں یہ خبر تمہیں سنانے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا، تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا، تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر مجھے دے دی ہے۔ حضرت عمر نے پیشانی پکڑ کے کہا کہ اے ابو بکر، عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے۔ آج ہم کاروبار میں سبقت کرتے ہیں، زمین جائیداد میں سبقت کرتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں سبقت کرتے ہیں، لیکن ہم جنت کے لیے سبقت نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں یہی میسج دے رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میرے بندو تم اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جب ہم آپ سے نماز کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو جوانی کے ایام ہیں، ابھی تو موج مستی کے دن ہیں، جب 40 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھنے لگیں گے، ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم حاجی بھی ہو جائیں گے۔ کون گارنٹی لے گا، کون گارنٹی لے گا کہ آپ 50 سال تک زندہ رہیں گے، 60 سال تک زندہ رہیں گے؟ ایک ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک حادثہ آپ کو ختم کر سکتا ہے، ایک بیماری آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، مثال دے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو پہلی صف میں رہو، عبادت کے معاملے میں سبقت کرو۔ کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، دیا کرو بھائی دھوکہ۔ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے؟ جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے، والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے، اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے بالکل کیمرہ لگا کے بیٹھا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا چوری کر رہا ہے۔ دیکھیے، امام جو ہوتا ہے، امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو، عالم ہو اور دیندار بھی ہو۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو نماز کی امامت ایک اونچا مقام ہے، یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے، تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا انسان امام ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے۔ عمر دراز آدمی کا اگر بار بار پیشاب آ جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے، علاج و معالجہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو، تو ایسے انسان کو نماز پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جس انسان کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے، قطرہ قطرہ بہتا رہتا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ مجبور ہے۔ اگر وہ علاج کرا چکا ہے اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا انسان نماز اسی حالت میں پڑھے گا، لیکن ہاں ہر نماز کے ٹائم وہ نیا وضو کرے گا۔ ظہر میں مان لو اس نے وضو کیا، بیچ میں اس کو ہوا خارج نہیں ہوئی، پاخانہ کرنے کے لیے وہ نہیں گیا، لیکن تب بھی عصر کا ٹائم آئے گا وہ پھر سے وضو کرے گا، اس لیے کہ یہ بیماری جس کو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم الگ سے وضو کرے۔ اسی طریقے سے